تو شیعہ بھی دو طرح کے ہیں، جو اپنے اعمال میں سرٹیفکیٹ سنیوں سے چاہتے ہیں، ہم اہل بیت سے چاہتے ہیں۔ ہمیں عوام سے نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے عزاداری ہے تاکہ ہم انہیں خوش کریں کہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور جاؤ حکومتوں کے لیے کرو، حکومتوں کو خوش کرو۔ تو ہر دور میں ایسے شیعہ تھے جو حکومتوں کو خوش کرتے تھے، نہیں سمجھا؟ امام صادق کے دور میں بھی ایسے شیعہ تھے جو حکومتوں کو خوش کر رہے تھے، مگر شیعہ تھے، اور امام کے آتے ہی سب اپنے کو گروہ کی شکل میں شیعہ کرنے، اتنے یہاں ہیں، اتنے شہر میں، اتنے مردم شماری شروع ہو گئی امام کے دور میں۔ ابھی تک تو سب چھپے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، قتل عام ہو رہا تھا، لیکن اب امام صادق کھل کے سامنے آ گئے، مدرسہ لگ گیا اور 6000 شاگرد ہو گئے آپ کے، اور کھلے عام آپ درس دینے لگے، تو اب شیعہ نکل پڑے۔ تو آتے رہے وڈیرے، بہت سے شیعہ وڈیرے آتے تھے، جاگیردار امیر ترین، ایک آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا بس اب آپ قیام کر لیجیے اور تلوار نکالیے، حکومت تو آپ کی ہے۔ کیوں؟ کہا اتنے اتنے ہزار شیعہ وہاں ہیں، اتنے ہزار شیعہ وہاں، اتنے ہزار شیعہ وہاں۔ تو آپ نے کہا کہ تم ہو شیعہ ہمارے؟ اس نے کہا ہم تو ہی ہیں، لیکن اور ہیں، آپ جنگ کیجئے اور حکومت حاصل کر لیجئے، بہت آسان ہے، اب تو شیعہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ سامنے جو تنور جل رہا ہے اس میں کود جاؤ۔ کہنا میں آپ سے محبت کا اقرار کر رہا ہوں، آپ مجھے آگ میں جلا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ہارون مکی کئی میل کا سفر کرتے ہوئے، اور جوتا بھی ٹوٹ گیا تھا، چشمہ ٹوٹ گیا تھا، آئے سلام کیا کہ ہارون مکی اس تنور میں کود جاؤ۔ وہ کود گئے، بے چین ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ وہ جل گیا ہوگا، کہا نہیں، آواز دی آ جاؤ، اور وہ آ بھی گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ایسے شیعہ چاہیے، توجہ ہے نا؟ امام فرما دے مجھے، اور اگر 40 ایسے مل جائیں ہارون مکی جیسے تو کل حکومت لے لوں۔ یعنی حکومت لینا ائمہ کے لیے مشکل نہیں تھا، حکومت لینا ائمہ کے لیے مشکل نہیں تھا، مسئلہ تھا 40 کا۔ حسین کو 72 ملے، بچے اور عورتیں ملا کر 40 پورے تھے حسین کے پاس، تو قیام کیا۔ پھر کربلا کا واقعہ نہیں ہوا اس لیے کہ کسی امام کو 40 نہیں ملے۔ اب وہاں پر انہی 72 کے ذریعے حسین حکومت لے سکتے، لیکن حسین نے بتایا کہ دو چیزیں، یا حکومت لے لوں یا دونوں جہاں کی حکومت لے لوں۔ جملہ بہت اچھا لگے گا آپ کو، امام حسین نے سستا سودا نہیں کیا۔ جو اللہ، اس سے قیمتی جملہ میں کیا کہوں، جو اللہ سر کٹنے کے بعد نیزے پہ حسین کو بلوا سکتا ہے کہ تم بولو، کیا وہ اللہ یزید سے حکومت چھین کر حسین کو نہیں دے سکتا تھا؟ آسان تھا، لیکن یہ سستا سودا تھا۔ تاریخ میں لکھا جاتا یزید کی چھین کر حسین لے گئے، وہ حسین کی نہ رہتی تو پتہ چلا جس تخت پہ یزید جیسا نجس بیٹھ گیا، اب ائمہ نے کہا یہ تخت نہیں چاہیے۔ اچھا فرض کیجئے کہ ایک خاکہ بنا لیجئے اپنے ذہن میں۔ ایک بار میں نے تقریر کی تھی پوری اسی پر، ملتان میں بھی کی تھی، یہاں بھی کی تھی، کہ ایک تصوراتی خاکہ بنا لیجئے۔ بعد رسول علی خلیفہ وقت ہو گئے، پورے عرب و ایران و عراق کے حاکم، اور 30 سال تک علی نے حکومت کی، اور کوئی شہادت نہیں ہوئی، علی حاکم تھے، بادشاہ تھے۔ اس کے بعد امام حسن بادشاہ ہوئے،
اس کے بعد امام حسین بادشاہ ہوئے، کوئی واقعہ کربلا نہیں ہوا. چوتھے امام پھر بادشاہ ہوا، اور پانچویں امام بادشاہ ہوئے، اور چھٹے امام بادشاہ ہوئے ہیں. اور سارے مسلمان کوئی فرقہ نہیں بنا، ایک فرقہ رہا علی کے چاہنے والے، بس سب 72 فرقے سب علی پہ ایمان لیا، اس لیے کہ بیچ میں کوئی خلیفہ ہی نہیں تھا کس کو مانتے، اور کوئی دوسرا امام نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوئے امام حنبل اور شافعی اور مالک اور محمد حنفی، اس لیے صرف امام صادق رہے تو سب جعفری رہے، پوری امت. ایک خاکہ تصور میں بنائیے. اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد یہ ہوتا غیر اقوام کہتی ارے کیا تم لوگ یہ نمازیں پڑھو روزہ رکھو، بادشاہ ہیں تمہارے لوگ سب پیسے سے کروا رہے ہیں. یہی عیسائی یہی یہودی کہتا ارے بھائی حکومت چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ، حکومت سے ہٹ کر وظیفوں کے علاوہ حج کر کے دکھاؤ. نہیں سمجھے آپ، اس لیے ٹھنڈے پڑ گئے. آپ تصور نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں ایسا ہوا ہی نہیں. حضرت علی تو شہید ہو گئے اور انہیں تو خلافت ملی نہیں، وہ تو چوتھے پہ ملی، اور امام حسن کو تو کچھ بھی نہیں ملا، امام حسن شہید ہو گئے ان کو تو کچھ ملا ہی نہیں. تاریخ تو یہی ہے نا، تو انہی کو مل گیا، چلو پھر ٹھیک ہے خوش اس پہ ہو جاؤ. تم تو اپنے ائمہ کے لیے تصور تک کرنے کو نہیں تیار ہو، مجھے تو اس پہ حیرت ہے. تصور بھی نہیں کرنا چاہ رہے نا کہ وہ بادشاہ ہوئے اور تخت پہ بیٹھے. نہیں بس جیسے تھے ویسے ہی ہیں، جو تخت پہ بیٹھے وہ بیٹھے تو ٹھیک ہے بیٹھے. تو ابھی لسٹ آنا شروع ہو گئی، ابھی رمضان ختم نہیں ہوا تھا کہ لسٹ آنا شروع ہو گئی کہ اتنے حاجی حکومت بھجوائے گی. حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک منسٹری ہے، اس پہ پیسے لگتے ہیں، وہاں پہلے سے ہوٹل بک ہوتے ہیں، وہ سارے کارندے جو حج کرواتے ہیں وہ سب حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ کاظمی تھے ایک، ان پہ مقدمہ چلا اور پتہ چلا کہ حج کے پیسے کھا گئے، حکومت کے پیسے کھا گئے. حاجیوں کے پیسے جو حکومت کی طرف سے ملتے ہیں اتنے ہزار چیک مل جائیں گے، بینک سے جا کے لے لیجئے، حبیب بینک سے لے لیجئے، یونائٹڈ بینک سے لے لیجئے، آپ کا چیک مل جائے گا. حکومت بھجوا رہی ہے، اور ادھر سے سعودی عرب اس کے بدلے میں اپنے یہاں کی زکوٰۃ بھجوا رہی ہے. تو بچلا زکوٰۃ بھی حکومت کے ذریعے بڑھتی ہے اور حج بھی حکومت کے ذریعے ہوتا ہے. پورے ورلڈ میں 1400 سال میں کسی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہماری طرف سے حسین کے 1 لاکھ ظاہر کربلا جائے. تو اب تو سمجھ لو کہ کربلا جانے والوں کی حکومت ہے یا کعبے جانے والوں کی حکومت. ایران کے پاس بہت پیسہ ہے، سعودی عرب سے زیادہ تیل ایران میں ہے، ایران سعودی عرب سے زیادہ امیر ہے. ایران اگر چاہے تو 10,000 زائرین پاکستان سے ایران کے پیسے پہ جائیں گے، 10,000 ہندوستان کے زائرین، 5,000 لندن اور فرانس اور جرمنی کے زائرین کو ہم بھجوائیں گے. کبھی ایران نے اعلان کیا؟ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ تھوڑی ہے، ثواب ہوگا. اور ایران یہ بھی اعلان کر سکتا ہے کہ جیسے سعودی عرب اپنی زکوٰۃ پاکستانیوں کو دے رہا ہے جس سے تنخواہ بڑھتی ہے، کئی ارب روپے نواز شریف کو فوراً بھجوا دیے، وزیر اعظم کو سعودی عرب نے، بانٹیے تنخواہ، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. تو چونکہ امت میں زکوٰۃ صدقہ کھانا بری بات نہیں ہے، ہمارے یہاں تو یہ بھی احتیاط ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی تو نہیں کھا سکتے. نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، بات نہیں سمجھ. تو اسی طرح ایران یہ اعلان کرے جیسے سعودی عرب زکوٰۃ دے کے پاکستانیوں کو اپنی زکوٰۃ دے دیتا ہے کئی ارب روپے، ایسے ایران نے اعلان کر دیا کرے پاکستانیوں کو ہم اتنے ارب روپے خمس دے رہے ہیں شیعوں کے لیے. ہیں کیا دے نہیں سکتے؟ ہیں دے سکتے ہیں. حکومت اعلان کرے کہ جتنے غریب شیعہ ہیں سب کو خمس آ رہا ہے، بینکوں میں جمع ہوگا، چیک سب کو بڑھ جائیں گے، اپنے اپنے پیسے نکلوا لو. ایران ایسا کر سکتا ہے لیکن قدرت ایسا ہونے نہیں دے رہی ہے. دیکھیں قدرت وہاں چاہ رہی ہے کہ سعودی عرب کی زکوٰۃ سارے مسلمان کھائیں، مگر ہمارے لیے قدرت نہیں چاہتی کہ کسی ملک کا احسان ہم لیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی ملک کا احسان لیا ہی نہیں. ہم نے کسی حکومت کا احسان لیا ہی نہیں. ذرا قدرت کا انتظام تو دیکھیے. جیسے آپ تصور میں ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ائمہ نے حکومت کی،
ویسے ہی تصور میں آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایران سب کو کھلا سکتا ہے، پورے وقت کے شیعوں کو، مگر نہیں کھلا رہا، تو قدرت نے روکا ہوا ہے، کھلا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ پھر وہی تصور آ گئے کہ وہ چاہتا تو 14 معصوم کو حکومت دلا دیتا، لیکن نہیں دلائی، تاکہ شیعت حکومت کے زیر سایہ نہ پلے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم حکومتوں کے نمک خوار ہو جاتے۔ ہم چونکہ کسی کے نمک خوار نہیں ہیں، اس لیے صرف علی اور زہرا کا نمک خوار ہے۔